بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامی قانون وراثت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات جو انسان کی دنیا میں رہنے کے لیے قوانین اور قواعد مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام ایک انسان اور ایک مسلمان کی وفات کے بعد اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزوں کا مالک تھا، اپنی زندگی میں جتنے بھی ایسٹس کا مالک تھا، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، مکانیت کی صورت میں ہو یا دیگر کسی بھی قسم کی پراپرٹیز کی صورت میں ہو، چاہے وہ زرعی ہوں یا کسی بھی نوعیت کی پراپرٹیز ہوں جو اپنی زندگی میں اس کی ملکیت تھی، ایک انسان، ایک مسلمان کی وفات کے بعد وہ تمام پراپرٹیز، وہ تمام ایسٹس اور وہ ساری چیزیں جو اس کی زندگی میں ملکیت تھیں وہ اس کا ترکہ کہلاتی ہیں۔ اب اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک کمپریہنسو سسٹم آف لائف ہے جو انسانی زندگی کے اصول، ضوابط اور قواعد اور رولز طے کرتا ہے، اسی طرح اس کی موت کے بعد بھی جو رول طے کرتا ہے، ان رولز اور ان قواعد اور ان اصول ضوابط کو اسلامی قانون وراثت کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، اور اس بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا انتظام، انصرام اور وہ جائیداد کو تقسیم کیسے ہونا ہے اور اس جائیداد کا بندوبست کیسے ہونا ہے، اور اس کی جو وفات ہوگی اس کے بعد کن کن لوگوں نے اس میں حصے دار بننا ہے۔ اب اسلام یہاں پہ ایک اصول بھی متعین کرتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں محنت کی، ایسٹس بنائے، اثاثے بنائے، تو اس کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت کے بعد کس کس کو وہ اثاثے اور وہ ایسٹ دینا پسند کرے گا۔ تو اس کے لیے اسلامی قانون میں وصیت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ترکہ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ صرف 1/3 ہے۔ 1/3 سے زیادہ کوئی مسلمان اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا، چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس فطرت کے تحت وہ دین چاہتا ہے کہ کسی بھی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اسی لیے اسلامی قانون وراثت میں جو وصیت کا اصول رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اپنے چھوڑے جانے والے ترکہ کے بارے میں صرف 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اور جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو قرابت دار ہوتے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پہ وہ پراپرٹی، وہ جائیداد
اور اس کے ایسٹس جو متوفی اپنی زندگی میں چھوڑ کے جاتا ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اور وہ کیسے تقسیم ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلام ہے اس نے کیٹیگریز بنا دی ہیں، درجہ بدرجہ اس نے قرابت داروں کو سیٹ کر دیا ہے کہ کون سا قرابت دار متوفی کا، کون سا رشتہ دار متوفی کا کس کیٹیگری میں فال کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو اسلام ہے اس میں چونکہ جو درجہ بندی کی گئی ہے، اس درجہ بندی کی مناسبت سے جو وراثت ہے اس نے تقسیم ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شریعت میں بعض ورثاء کے بارے میں، بعض ورثاء جو قرآن مجید نے متعین کر دیے ہیں، چونکہ اسلامی قانون شریعت میں جو قانون سازی کا منبع اور ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک میں جن ورثاء کے بارے میں، جن رشتہ داروں کے بارے میں اور متوفی کے جن قرابت داروں کے بارے میں قرآن پاک نے جن کے حصص، جن کے شیئر متعین کر دیے ہیں ان کو ذوالفروز کہا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو آئے گی وہ جو ایسے رشتہ دار، ایسے قرابت دار متوفی کے، ایسے ریلیٹیوز متوفی کے جن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر جن کے حصص کا تعین کر دیا اور احکامات دے دیے ان کو ذوالفروز کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو کون کون سے شخص ہیں جو ذوالفروز کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، ایسی درجہ بندی جو ذوالفروز کی آتی ہے کون کون سے شامل ہوتے ہیں، اس میں 12 کیٹیگریز ہیں، 12 قسم کے اشخاص جو ہیں وہ ذوالفروز کی کیٹیگری میں قرآن پاک نے شامل کی ہیں۔ اس میں جو ذوالفروز ہے اس میں جو 4 ہیں وہ مرد ہیں، 4 جو ہیں وہ مرد ہیں، مردوں کی کیٹیگریاں ہیں 4 قسم کی جو ذوالفروز میں شامل ہوتے ہیں، اور جو باقی 8 ہیں وہ خواتین کی کیٹیگریز ہیں جو ذوالفروز میں شامل ہوتی ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے مردوں میں جو ہے، مردوں میں متوفی کا جو باپ ہے وہ اس کی جائیداد سے حصہ لینے کا حقدار ہے، یعنی ذوالفروز کی کیٹیگری میں اس کا باپ جو ہے، متوفی کا جو باپ ہے وہ حصہ لینے کا حقدار ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے باپ کا باپ، اس کے باپ کا باپ خواہ وہ کتنے ہی بالائی درجے پہ ہو، کتنے ہی اونچے درجے پہ ہو، اس کا باپ جو ہوگا وہ حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔ پھر اخشافی بھائی، اخشافی بھائی اس کی پراپرٹی میں حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔ پھر شوہر اور جو ہوگا وہ اس کی پراپرٹی میں حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔ یعنی جو کیٹیگریز رکھ دی گئی ذوالفروز کی اس میں 4 مرد شامل کر دیے گئے اور 8 عورتیں شامل کر دی گئیں۔ 4 مردوں میں سب سے پہلے باپ وہ لینے کا حقدار ہے، اور اس کے بعد جو ہے باپ کا باپ ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، پھر اس کا اخشافی بھائی جو ہے وہ اس میں فال کرتا ہے، اور شوہر ہے جو وہ اس میں فال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو عورتوں کی کیٹیگری رکھ دی گئی تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اس کی زوجہ، یعنی مردوں میں باپ، پھر باپ کا باپ، پھر اس کا بھائی، اور پھر شوہر، یہ 4 ہیں۔ اسی طرح جب خواتین کی باری آئی تو ان کو 8 کیٹیگریوں میں شامل کر دیا گیا، 8 درجے جو تھے ان کے وہ ذوالفروز میں شامل کر دیے گئے۔ تو ان میں سب سے پہلے زوجہ، وائف، بیوی ذوالفروز کی کیٹیگری میں شامل ہے۔ کسی متوفی کی زوجہ، کسی متوفی کی بیوی، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو انہیریٹنس ہے اس میں سے حصہ لینے کی حقدار ہے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ پھر اس کی پوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی زیریں لوور وہ اس میں پشت میں آتی ہو وہ لینے کی حقدار ہے۔ پھر اس کی حقیقی بہن ہے، پھر اس کی اخشاتی بہن ہے، اور الاتی بہن ہے، ماں ہے، اور جد سیاح ہیں۔ یہ جو 12 کیٹیگریز ہیں
یہ ذوالفروز کی کیٹیگری میں ان کے درجات جو ہیں وہ قرآن پاک نے متعین کر دیے ہیں۔ اور اب کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی خاتون فوت ہوتی ہے، مسلمان خاتون فوت ہوتی ہے، تو اس کے شوہر کا حصہ 1/4 مقرر ہے۔ 1/4 حصہ شوہر کسی خاتون کی جائیداد میں، متوفیہ کی جائیداد میں لینے کا حقدار ہے۔ 1/4 حصہ کس صورت میں؟ جب اس کی اولاد موجود ہو۔ اگر متوفیہ کی کوئی اولاد موجود ہو تو اس کا شوہر جو ہے وہ 1/4 حصہ جو ہے وہ لینے کا حقدار ہے۔ لیکن 1/4 یعنی چوتھا حصہ اگر اولاد موجود ہے تو۔ لیکن اگر اولاد موجود نہیں ہے، کسی متوفیہ کی اولاد موجود نہیں ہے، تو اس کا شوہر اس کی پراپرٹی میں سے نصف حصہ، اس کی جو وراثت ہے اس میں سے نصف حصہ لینے کا حقدار ہے۔ یعنی شوہر اگر اولاد متوفیہ کی موجود ہے تو 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ لینے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر اولاد موجود نہیں ہے تو متوفیہ کے شوہر کو آدھا حصہ، نصف حصہ اس کی وراثت میں ملے گا۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو جو زوجہ کا حصہ ہے، وہ ہے 1/8 حصہ۔ زوجہ کا جو حصہ ہے وہ ہے 1/8 حصہ جب اس کی کوئی اولاد موجود ہو، چاہے وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹے کی اولاد ہو، تو وہ اس میں سے 1/8 حصہ لینے کی حقدار ہے۔ اور اگر نہیں ہے، یعنی اس کے شوہر کی، متوفی جو فوت ہو گیا اس کی بیوی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو وہ 1/4 حصہ لینے کی حقدار ہے۔ 1/4 حصہ لینے کی حقدار ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ایک کام ہو گیا اسلامی قانونی شریعت میں اور اسلامی قانونی وراثت میں، کہ شوہر فوت ہو رہا ہے تو اولاد اگر موجود ہے تو اس کا حصہ کتنا مقرر کر دیا گیا؟ 1/4 کر دیا گیا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ نصف حصہ جو متوفیہ ہے اس کا شوہر لینے کا حقدار ہے۔ اسی طرح اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، متوفی جو شوہر ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو بیوہ ہے اس کی پراپرٹی میں 1/8 حصہ لینے کی حقدار ہے جب اس کی اگر کوئی اولاد موجود ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا اس کی آگے کوئی بیٹے کے بیٹے ہوں، وہ لینے کی حقدار۔ لیکن اگر نہیں ہے تو وہ 1/4 حصہ لینے کی حقدارہ ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ اور آگے چلیں تو بیٹی کا جو حصہ ہے، جو بیٹی کا حصہ ہے وہ نصف ہے۔ کس صورت میں؟ بیٹی کا حصہ نصف ہے اس کی پراپرٹی میں جب وہ تنہا ہو۔ تو بیٹی کا حصہ، یعنی بیٹی ایک ہو، باقی کوئی اولاد اس متوفی کی نہ ہو، تو بیٹی نصف حصہ لینے کی حقدارہ ہے۔ بیٹی نصف حصہ لینے کی حقدارہ ہے جب وہ بیٹا کو موجود نہ ہو۔ لیکن اگر بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ متوفی کی وراثت میں سے جو حصہ ہے وہ 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ یعنی بیٹیاں کتنی ہوں؟ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، لیکن کوئی اس میں ان کا بھائی کوئی نہ ہو، متوفی کا کوئی پسر نہ ہو، متوفی کا کوئی بیٹا نہ ہو، تو وہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ان کو 2/3 یعنی کل 3 حصے بنیں گے، ان میں سے 2 حصے جو ہیں وہ اس کی بیٹیاں لینے کے حقدار ہوں گی۔ اب آگے چلیں تو ایک اور اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی پوتی کے ساتھ، یعنی پوتی کے ساتھ متوفی کی بیٹی یا صنف اعلیٰ کی پوتی موجود اور بیٹا نہ ہو تو پوتی کو صرف 1/6 حصہ ملے گا۔
جو پوتی ہے اس کو 1/6 حصہ ملے گا، اور جو بہن ہے، بہن کو کیا ملتا ہے کہ جب وہ تنہا ہو کوئی بیٹا یا پوتا اور باپ یا لڑکی یا پوتی یا بھائی موجود نہ ہو تو وہ بہن ہے اس کو نصف حصہ ملے گا، یعنی جب دیگر کوئی موجود نہ ہو تو بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بہن ہو، ان حالات میں ایک سے زیادہ بہن ہو تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر لاتی بہن ہے اور وہ تنہا ہے اور کوئی بیٹا یا لاتی بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو اس کو بھی نصف حصہ ملے گا، اور اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح آگے جو ان کے حصے ہیں وہ بھی کر دیے گئے ہیں، لیکن جو مین اصول جو ہے ذوالفروض کا، اس میں یہ ہے کہ اگر بہن ہے، بھائی ہے، تو والدین اگر اس کے موجود ہیں، یعنی متوفی کی زوجہ موجود ہے، متوفیہ کا شوہر موجود ہے، تو ان کا حصہ نکال کے اس وراثت میں سے اگر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، متوفیہ کا یا متوفی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 1 حصہ ملے گا، اور اس 1 کا نصف حصہ یعنی اس میں آسان طور پہ یہ کر لیں کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو، ان سارے معاملات کو وراثت کا جو اصول طے کرے گا وہ اس وقت طے کرے گا جب متوفی جو فوت ہوتا ہے، سب سے پہلے تو جو اس نے وصیت کی ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس کی وصیت پہ عمل درآمد کرنے کے بعد باقی جو ترکہ بچے گا وہ ان ورثاء پہ تقسیم ہوگا، اور اسی طرح متوفی کے ذمے جو قرض تھا اس کی ادائیگی کے بعد جو حصہ بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اس کے جو تجہیز و تکفین پہ جو معاملات ہوں گے ان کے بعد جو حصہ بچے گا وہ ہوگا۔ تو یہ تھا ذوالفروض۔ اب ہم اگلی جو ہوگی اس میں انشاءاللہ جو باقی کیٹیگریز ہیں اسلامی قانون وراثت میں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔